حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس واقعے کو امام بیہقی رحمہ اللہ متوفہ 458 ہجری نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے، دیکھا ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر اونٹ فروخت کر رہے ہیں۔ پوچھا بیٹا یہ اونٹ کہاں سے لائے؟ فرمایا ابا جان میں نے یہ اونٹ خریدے ہیں۔ فرمایا یہ اب تک کہاں تھے؟ کہا یہ سرکاری چراگاہ میں تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اونٹ تمہارے ذاتی تھے تو تم نے سرکاری چراگاہ میں ان اونٹوں کو کیوں رکھا؟ وہاں تو یہ کہا جاتا ہوگا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کے سامنے چارہ زیادہ ڈالا جائے، ان کی دیکھ بھال زیادہ کی جائے، تو تم نے اپنے ذاتی اونٹ بیت المال کی چراگاہ میں کیوں رکھے؟ جاؤ اور ان اونٹوں کو فروخت کرو، اور فروخت کرنے کے بعد جس رقم میں تم نے خریدے تھے وہ رقم لے لو اور زائد رقم بیت المال میں جمع کروا دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر گئے اور اونٹ فروخت کیے، اور جس قیمت میں اونٹ خریدے تھے وہ قیمت رکھ لی، باقی زائد قیمت بیت المال میں جمع کروا دی۔ امام عادل، عادل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا بادشاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب بحرین فتح ہوا، مشک اور عنبر کی خوشبو مال غنیمت میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ کوئی خاتون اس خوشبو کو تقسیم کر دے، تو ان کی اہلیہ حضرت عاتقہ بنت زید انہوں نے فرمایا کہ میں یہ خوشبو تقسیم کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم تقسیم نہ کرو۔ کہا کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں عدل کے ساتھ تقسیم کروں گی؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اعتماد ہے، لیکن جب تم یہ خوشبو تقسیم کرو گی تو تمہارے ہاتھوں پر یہ مشک اور عنبر کے ذرات لگیں گے، اس دوران اگر جسم کے کسی حصے پر کھجلی ہو گئی تو تم وہاں کھجلی کرو گے تو وہ ذرات وہاں بھی لگ جائیں گے، تو قیامت کے دن عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا کہ عام لوگوں کو تو یہ ذرات کم ملے اور عمر کی اہلیہ کو یہ ذرات زیادہ ملے، تو اپنی گھر والی سے اس خوشبو کو نہیں تلوایا۔ اس واقعے کو امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ تو یہ ہے امام عادل، عادل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا بادشاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک زمین پر نزاع تھا۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ جگہ میری ہے، حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا یہ جگہ میری ہے۔ فیصلے کے لیے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے۔ حضرت عمر جیسے داخل ہوئے ابی ابن کعب بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت زید کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے قریب آ کر میرے ساتھ بیٹھو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں زید یہ تمہارا پہلا ظلم ہے، فیصلے کے درمیان مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو سامنے ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہے، تم قاضی ہو کر مجھے اپنے قریب کیوں بٹھانا چاہ رہے ہو؟ اب حضرت عمر اور حضرت ابی ابن کعب دونوں سامنے بیٹھ گئے۔ اب مدعی حضرت ابی ابن کعب تھے، ان سے حضرت زید نے کہا آپ کے پاس بینہ ہے، تو وہ گواہ پیش نہ کر سکے۔ اصول کے مطابق اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم آنی تھی، تو حضرت زید نے فرمایا ابی ابن کعب سے کہ میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم امیر المومنین سے قسم نہ لو، میں ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی یہ درخواست نہیں کروں گا، صرف میں ان کے بارے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سے قسم نہ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا زید نہیں، میں یہ قسم کھاؤں گا، اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، مدعا علیہ پر قسم لازم ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی۔ فیصلہ حضرت عمر کے حق میں ہوا، لیکن حضرت زید سے کہا کہ تم عادل قاضی نہیں بن سکتے، تم اسی وقت صحیح قضات کا عہدہ اور فیصلے کر سکتے ہو جب تمہاری نگاہ میں عمر اور عام انسان برابر ہوں۔ اس واقعے کو علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے
تاریخ مدینتی دمشق میں نقل کیا ہے۔ تو پہلا خوش نصیب کون ہے؟ امام عادل، عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا بادشاہ، جس نے عدل پر زندگی گزاری ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اس واقعے کو اخبار القضات نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تھی۔ حضرت علی فیصلے کے لیے قاضی شریح کے پاس گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے حسن اور ان کے غلام قمبر بھی موجود تھے۔ قاضی شریح نے کہا آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی زرہ ہے، آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن اور میرا یہ غلام قمبر ہے۔ قاضی شریح نے فرمایا امیر المومنین آپ کو معلوم ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اگر اس کے علاوہ کوئی گواہ ہیں تو پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں یہ حسن ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے۔ قاضی شریح نے فرمایا امیر المومنین مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن شریعت کا اصول ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی کے پاس ان کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھے۔ اب یہودی سے قسم لی گئی تو اس نے اپنے مذہب کے مطابق قسم کھا لی، فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ لیکن کمرہ عدالت سے جب باہر نکلے وہ یہودی حضرت علی سے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی موقع پر یہودی مسلمان ہو گیا کہ تمہارا دین سچا دین ہے کہ جو حقانیت پر مبنی فیصلے کرتا ہے، کہ جس میں عدل اور انصاف ہے۔ آپ وقت کے بادشاہ ہو لیکن آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، قانون کے ضابطے کے مطابق میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنا۔